اور میری آواز آ رہی ہے ساری؟ جی جی آ رہی۔ جی جی آ رہی ہے بالکل جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی حج السبی و بالسند المتصل من الى الامام الحافظ الحدیثی محمد ابن عیسیٰ بن سورہ ترمذی قال حدثنا محمد بن طریف بن الکوفی قال حدثنا ابو معاویہ عن محمد بن سوقہ توکا عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال رفعت امرأة سبيا لها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ علی هذا حج؟ قال نعم ولك اجر في الباب عن ابن عباس حدیث جابر حدیث غریب. وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بی ابی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وانا ابن 7 سنین قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد اجمع اهل العلم ان الصبی اذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج اذا ادرك لا تجزي عنه تلك الحجة عن حجة الاسلام وكذلك مملوك اذا حج في ركه ثم عتق فعليه الحج اذا وجد الى ذلك سبيلا ولا يجزي عنه ما حج في حال ركه وهو قول ثوري والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن اشعث بن سوار عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. وقال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وقد اجمع اهل العلم ان المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. جی عبارت ہو گئی ہے۔ جی استاد جی. یہ آج ہمارا نیٹ بہت لولا لنگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لولا لنگڑا اس طرح سے ہے کہ وائی فائی تو ہے ہی لولی لنگڑی، ابھی آج ڈیٹا بھی دونوں سم صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دوسرا آ جاتا ہے، تو اللہ کرے سبق خیر کے ساتھ ہو۔ ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی جی ابھی استاد جی آواز بھی آ رہی صحیح آ رہی ہے۔ تو یہ باب ہے بچے کے حج کے بارے میں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رفعت امراتن، کہ ایک خاتون نے اپنا بچہ اٹھایا نبی علیہ السلام کے سامنے، فقالت، اور عرض کیا اللہ کے رسول، الہذا حج، کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا نعم ولک اجر، آپ کو اس کا اجر ملے گا، ہاں اور اجر آپ کو ملے گا۔ وہ فی الباب عن ابن عباس حدیث جابر حدیث غریب۔ اور آگے انہوں نے اس کی دوسری سند بیان کی کہ یہ محمد بن منقدر سے وسلم کہ میرے والد نے مجھے حج کرایا نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کا تھا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب آگے فرماتے کہ اہل علم کا اجماع ہے ان الصبی اذا حج، کہ بچہ جب حج کرے قبل ان یدرک، بلوغ سے پہلے پہلے، فعلی الحج، تو اس پر وہ حج ہوگا، وہ فرض حج دوبارہ ہوگا، اذا ادرک، جب وہ بالغ ہو جائے۔ لا تجزی عنہ تلک الحج، وہ قبل البلوغ والا حج کافی نہیں ہے، ان حجۃ الاسلام، اسلام والے حج کے بارے میں۔ وکذالک المملوک، اسی طرح غلام اذا حج فی رق، اسی طرح غلام اذا حج، جب حج کرے، فی رق، اپنے غلامی کے زمانے میں، ثم اوتق، پھر آزاد ہو جائے، فعلی الحج، تو اس کی ذمہ حج ہوگا، اذا وجد الی ذلک سبیلا، جب وہ اس کے بارے میں طاقت یعنی راستہ اس کو ملے، یعنی جب وہ دوبارہ امیر ہو جائے۔ ولا یجزی عنہ ما حج فی حال رق، اور وہ حج کافی
صحیح آواز نہیں آ رہی۔ کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کنہ اذا حججنا، کہ ہم جب نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا کرتے تھے، فکنہ نلبی عن النساء، تو ہم خواتین کی طرف سے تلبیہ کہتے تھے، ونرمی عن الصبیان، اور بچوں کی طرف سے رمی کرتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وقد اجمع اهل العلم، کا اہل علم کا اجماع ہے، ان المرأة، کہ جو خاتون ہے، عورت ہے، لا یلبی عنہا غیرها، دوسرا اس کی طرف سے تلبیہ نہیں کہے گا، بل ہی تلبی، وہ خود تلبیہ کہے گی، ویکرہ لا رفع الصوت بالتلبیہ، اور اس کے لیے زور سے تلبیہ کہنا بھی کیا ہے، وہ ہے کہ مکروہ ہے۔ دیکھو بچے کے بارے میں اصول یہی ہے کا، یعنی جو ہے نا اس کو ماں باپ حج پہ ساتھ لے جائیں، تو اگر تو وہ جو ہے نا نابالغ ہے، لیکن وہ ارکان ادا کر سکتا ہے، اور اگر وہ نابالغ ہے کہ اس کو احرام پہنایا جائے، اور ولی کی قسم کے ادا سمجھے جائیں گے، جیسے وہ عرفات چلے گئے تو یہ بھی عرفات چلا گیا، اور اسی طرح وہ مزدلفہ گیا، مینا گیا، تو یہ بھی مزدلفہ اور مینا میں اس کے ساتھ ہوتے جائیں گے، اور ثواب جو ہے نا اس کو ملے گا، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو لیکن بہرحال حج فرض کی طرف سے وہ جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو باقی اس میں جو آیا ہے نا کہ ہم عورتوں کی طرف سے تلبیہ کہتے تھے، تو یہاں عورتوں کی طرف سے تلبیہ نہیں ہے، مراد اس کی تعویل یہ کی گئی کہ عورتوں کی طرف سے ہم بلند آواز سے تلبیہ کہتے تھے، یعنی ہم آواز کی بلندی میں ان کی طرف سے کر لیتے تھے، یعنی تلبیہ تو وہ اپنا کہتی تھی، ہم اپنا کہتے تھے، لیکن وہ تو آہستہ کہتے تھے، تو ہم بلند آواز سے کہتے تھے، تو یہ ان کی طرف سے بھی ہو جاتا تھا، یعنی بلند آواز جو ہے نا ان کی طرف سے بھی ہو جاتا تھا، لیکن بچے کی طرف سے گویا کہ تلبیہ کہہ سکتے ہیں جب بچہ نہ سمجھ ہو، جیسے ہم نے یہ بات کر لی تھی۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم ان امرأة من خس امن قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه. وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وابي رزين الأكيلي وسودة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن امته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمد عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمع منه. قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت. وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن مبارك والشافعي. جی آواز آ رہی ہے؟ جی استاد. باب ما جاء فی الحج عن الشیخ الکبیر والمیت، یہ باب ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کی طرف سے حج کرنا اور میت کی طرف سے حج کرنا۔ تو فضل بن عباس کہتے ہیں ان امراتم من خثعم، کہ خثعم کی ایک عورت نے عرض کی اللہ کے رسول انی ابی ادرکت ہوں، کہ میرے جو والد ہیں ان کو اللہ کے اس فرض حکم نے پا لیا ہے حج کے سلسلے میں، یعنی ان پر حج فرض ہو گیا،
وہ شیخ کبیر، وہ ایک بوڑھے آدمی ہے، لا یستطیع ان یستوی، ان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سیدھا بیٹھے، یعنی بیٹھ سکیں اونٹ کی کمر پر۔ قال، تو آپ نے فرمایا حجی عنہ، تم اس کی طرف سے، آپ اس کی طرف سے حج ادا کریں۔ وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وابي رزين الوقيلي وسوداء وابن عباس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح، وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجوهني عن عمتي صلى الله عليه وسلم۔ ٹھیک ہے، دو سندیں ہو گئی۔ تیسری وروی عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کل 3 سندیں ہو گئی، بلکہ 4 ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس کے واسطے سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ان ابن عباس ان حسین بن عوف المزنی کے واسطے سے، اور تیسرا ہے ان ابن عباس ان سنان بن عبداللہ کے واسطے سے، اور چوتھا ہے ان ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ۔ تو کہتے ہیں فسال تو محمد، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، اسے پوچھا اس روایت کے بارے میں، فقال، انہوں نے کہا اسا حسین فی ھذا، اس بارے میں جو صحیح سند ہے، جو ابن عباس نے فضل بن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ذکر کیا، قال محمد، یعنی امام بخاری نے فرمایا وَيَحْتَمِلُ، یہ بھی احتمال ہے ان یکون ابن عباس سمع من الفضل وغیر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن عباس نے فضل بن عباس سے بھی سنی ہو اور باقی حضرات سے بھی سنی ہو، یعنی حسین سے سنی ہو، سنان بن عبداللہ سے سنی ہو، تو یہ بھی گویا کہ ممکن ہے۔ ثم روا هذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اس کو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کیا، فارسلوا، اسے مرسل بیان کیا، ولم یذکر الذی سمع منه، اور اس کا واسطہ ہی ذکر نہیں کیا جس سے انہوں نے سنا۔ ویسے امام بخاری نے کیا فرمایا کہ صحیح تو فضل بن عباس والی سند ہے۔ دیکھو فضل بن عباس والی سند اس لیے ہے کہ اس موقع پر فضل بن عباس باقاعدہ موجود تھے، تو لہٰذا صحیح تو وہی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فضل بن عباس کے علاوہ باقی حضرات سے بھی سنا ہو، تو لہٰذا باقی حضرات والی سند بھی صحیح ہوگی۔ اب وہ سند جس میں وہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی صحابی سے روایت سنتے تھے صحابی کے واسطے سے، تو کبھی کبھار اس کو گرا دیتے تھے، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کر لیتے تھے، اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی۔ تو مرسل صحابی صحیح ہوتا ہے کیونکہ درمیان میں صحابی کا واسطہ ہے نا، تو اس کو ذکر کرے یا نہ کرے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صحابی کے بارے میں یہ تحقیق نہیں ہوتی کہ بھائی یہ صحابی عادل ہے یا نہیں، تو لہٰذا صحابہ سارے اس بارے میں برابر ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ اگر آواز آئی ہے اور یہاں تک سمجھ میں آئی ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی استاد جی، آگے جی۔ جی، قال ابو عیسیٰ، آگے امام ترمذی فرماتے وقت صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام سے صحیح ہے، فی ھذا الباب، اس باب میں، غیر حدیث، ایک حدیث کے علاوہ اور بھی حدیثیں، والعمل علی ھذا، اور عمل اسی پر علیہ علم کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ، وبی یقول الثوری وابن مبارک وشافی واحمد اسحاق یرون، وہ یہ سمجھتے ہیں ان یحج عن المیت، کہ میت کی طرف سے حج کیا جائے۔ وقال مالک، امام مالک فرماتے اذا اوصى ان یحج عنه حجاج، کہ جب وہ وصیت کرے گا کہ میری طرف سے حج کرو تو حج کیا جائے گا۔ اور بعض نے یہ اجازت دی ان یحج عن الحی، کہ زندہ کی طرف سے حج کیا جائے، اذا کان کبیرا، جب وہ بوڑھا ہو، وبحال، اور ایسی حالت میں لا یقدر ان یحج، کہ حج پر وہ قادر ہی نہیں ہے، وہ قول ابن المبارک والشافی۔ دیکھو حج بدل کے بارے میں یوں سمجھ لیں کہ جو تو بدنی عبادات ہوتی ہے نا، ان میں نیابت نہیں ہو سکتی، جیسے روزہ اور نماز ہے، اس میں کسی اور کی طرف سے نہیں ادا ہو سکتا۔ مالی عبادات میں کسی اور کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اب حج جو ہے یہ دونوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں بدن بھی لگتا ہے، یعنی اس میں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، اور مال بھی لگتا ہے، تو گویا کہ یہ مالی اور بدن کا یہ مرکب ہے۔ تو لہٰذا جب یہ مرکب ہے تو چونکہ اس میں مال تو لگتا ہے نا، تو لہٰذا کچھ صورتوں میں اس میں نیابت جائز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے کرے۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی مر جائے اور اس پر حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، تو صرف اس کی طرف سے حج کیا جا سکے گا۔ جب تک آدمی زندہ ہے، خواہ کتنا ہی بوڑھا ہو، کتنا ہی معذور ہو، اس کی طرف سے حج نہیں ہو سکتا۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد تو ہو ہی سکتا ہے، زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی اتنا بوڑھا ہو یا اتنا بیمار ہو کہ اس کے صحیح ہونے کی اب کوئی امید ہی نہیں ہے، جیسے لنگڑا ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، پتہ ہے کہ اب یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اس کی طرف سے حج بدل جو ہے نا وہ جائز ہے، وہ اس کی طرف سے کر سکتا ہے۔
یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج چونکہ نیٹ کام نہیں کر رہا، تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں بولتا جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو آواز ہی نہ آ رہی ہو. جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ کوئی بولنے والا ہے یا نہیں؟ جی آ رہی ہے آواز. جی کم از کم میسج ہی کر دیا کرو. جی جی استاد آ رہی ہے آواز. شابش. اب آپ دیکھیں، اب ایک دو آپ باتیں سنو. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پر حج فرض تھا یا حج فرض ہے، اور اس نے باقاعدہ وصیت کر لی کہ میری طرف سے حج بدل کر لو، تو اگر تو وہ زندہ ہے نا، تو جتنا مال اس کا ہے، ظاہر ہے سارا مال اس کا ہے نا، تو وہ کسی کو پیسے دے کر اپنی طرف سے حج بدل کرا سکتا ہے. یہ تو وہ ہے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. لیکن جب وہ مر جاتا ہے نا، اور اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے حج ادا کرو، تو پھر اس کے سارے ترکے میں سے حج نہیں ہوگا، اس کے تہائی سے دیکھیں گے حج ہو سکتا ہے یا نہیں. یعنی اس کا جتنا مال ہے نا، اس کا جو ایک ثلث ہے، 1/3، یعنی تہائی جس کو کہتے ہیں، 30% جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اگر وہ جو تہائی ہے، اگر اس سے حج ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس سے حج کر لیا جائے گا. لیکن اگر تہائی سے حج نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا حج بدل جو ہے نا، پھر اس کی ایک اور صورت بنتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر تو جو اس کے ورثہ ہیں، ورثہ میں سب عاقل بالغ ہے، کوئی نابالغ نہیں ہے جس کی اجازت معتبر ہے. ظاہر ہے نابالغ کی اجازت معتبر ہی نہیں ہوتی. سب عاقل بالغ ہیں اور ان سب نے اجازت دے دی کہ چلو یار اتنے پیسے مزید ملا لو، تہائی تو ہے ہی اس کا، اتنے پیسے ہم اپنے ترکے میں سے دے دیتے ہیں اور اس کی طرف سے وہ حج بدل کرا دیتے ہیں، تو گویا کہ حج بدل ہو جائے گا اور اس کی طرف سے وہ حج ہو جائے گا. لیکن اگر ورثہ میں کوئی جو ہے نا نابالغ ہے، یا بالغ تو ہے لیکن وہ اجازت نہیں دیتے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس تہائی مال کو دیکھا جائے گا کہ اس میں سے کہاں سے حج کرا سکتے. دیکھو اصل حج بدل یہ کہ جہاں سے اس نے خود کرنا تھا نا، اپنے شہر سے، وہاں سے کرانا ہے. لیکن اگر اب اپنے شہر سے تو ہو نہیں سکتا، تہائی مال تھوڑا ہے، باقی ترکہ ورثہ دیتے نہیں، یا ان میں نابالغ ہے، تو پھر جہاں سے حج کرایا جائے گا، جہاں سے حج ہو سکتا ہے وہاں سے کرایا جائے. جیسے مثلا مکہ سے کرا لیا جائے، کسی اور سے جگہ سے کرا جائے. مکہ سے تو پھر بھی نہیں کرائیں گے، اس کو آفاقی بنائیں گے، آفاقی کسی جگہ سے بنائیں گے، کیونکہ یہ آفاقی ہے نا. تو لہٰذا وہ ہے کہ پھر ایسی جگہ سے حج کرایا جائے، تو یہ استحسانن ہوگا، یعنی یہ اصول کے خلاف ہے، کیونکہ اس آدمی پر اپنے گھر سے حج کرنا فرض تھا نا، تو اب ہم اس کو کسی اور جگہ سے حج کرا رہے ہیں. تو لیکن بہرحال استحسانن پھر یوں کر لیا جائے گا. اور اگر میت نے وصیت ہی نہیں کی، وہ بغیر وصیت کیے مر گیا اور اس پر حج فرض تھا، تو ایسے میں اگر کوئی اس کی طرف سے اپنے پیسے سے حج کرے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ جو ہے نا اس کو فرض حج کے بدلے میں محسوب کر لے گا. لیکن کیا یقینی طور پر محسوب ہوگا یا نہیں، یہ ہمیں نہیں پتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، یعنی اس نے تو ارادہ بھی نہیں کیا نا، ارادے کی صورت وصیت ہے. تو اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہے، تو کم از کم وہ وصیت ضرور کرے، تاکہ پھر بعد میں اس کی طرف سے اگر کوئی کرے تو فرض حج کی طرف سے کیا ہو جائے، وہ گویا کہ ہو جائے. باقی اس میں یہ ہے کہ حج بدل میں تھوڑا سا یہ بھی اختلاف ہے. اب تھوڑا سا اس اختلاف کو میرے ذہن میں وہ آئمہ نہیں ہے کہ جس نے خود حج کیا ہے کیا وہ ضروری ہے، یا بغیر جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ بھی حج بدل کرا سکتا ہے. غالباً ہمارے نزدیک جو ہے نا ضروری ہے کہ جس نے اپنا حج کیا ہو، اگر میں غلط نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال اس کو دوبارہ دیکھیں گے. تو گویا کہ اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس نے اپنا حج نہیں کیا، تو بعض ائمہ کے نزدیک پھر اس کا حج بدل ہو ہی نہیں سکتا. بعض کے نزدیک ہو تو سکتا ہے، وہ حج بدل کر سکتا ہے، لیکن نامناسب ہے کہ بھائی اپنا فرض کیا نہیں، دوسروں کی طرف سے فرض کر رہا ہے. یہ گویا کہ ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حج بدل ایسے شخص سے کرایا جائے جس نے اپنا حج کیا ہو، فرض حج کیا ہو، پھر اس سے حج بدل جو ہے نا وہ کرایا جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جی استاد جی. اب یہاں ایک اور بھی اصولی بحث ہے، وہ آپ نے سمجھنی ہے، وہ بھی بڑی ایک ہے تو اصولی بحث، لیکن بہرحال آپ کے علم میں آنی چاہیے.
دیکھو یہ جو عبادات ہوتی ہے نا، یا جو بھی جتنے بھی واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس میں دراصل دو دو قسم کے وجوب ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں نفس وجوب، ایک کو کہتے ہیں وجوب ادا. نفس وجوب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب ہو گئی. وجوب ادا کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ادا کرنا بھی واجب ہو گیا. کیسے؟ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس نصاب آ گیا زکوٰۃ کا نا، تو نصاب کا زکوٰۃ آتے ہی اس پر جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن ابھی ادا کرنا واجب نہیں ہے. ادا کرنا کب واجب ہے؟ جب سال گزر جائے. تو گویا کہ وجوب ادا ابھی ہو گیا اور نفس وجوب ابھی ہو گیا. وجوب ادا سال کے بعد ہوتا ہے. یا جیسے مثلا ایک آدمی ہے، وہ بالغ ہو گیا اور وہ عاقل ہے، صحیح ہے، تو اس پر کیا ہے؟ نماز کا نفسی وجوب آ جاتا ہے. لیکن وجوب ادا کب آتا ہے؟ جب جو ہے نا نماز کا وقت آ جاتا ہے. تو گویا کہ وجوب ادا اور نفس وجوب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھو، جو حج ہے نا، اس میں دو دو قسم کی استطاعت ہونی چاہیے. ایک تو مالی استطاعت ہونی چاہیے، یعنی کہ بندے کے پاس اتنا مال ہو، جیسے ہم نے شروع میں کیا تھا کہ وہ جو ہے نا اس حج تک پہنچ سکے، وہاں کا نفقہ، اور جن دنوں میں وہ حج میں ہوتا ہے تو گھر والوں کا نفقہ اس کے پاس ہو. ایک ہے بدنی استطاعت، کہ وہ چل بھی سکتا ہے، کیونکہ حج میں بدن میں چلنا ہوتا ہے، کام کرنے ہوتے ہیں. تو اب تھوڑا سا اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ جو بدنی استطاعت ہے، کیا یہ نفس وجوب کی شرط ہے یا وجوب ادا کی شرط ہے؟ جمہور کے نزدیک جو بدنی استطاعت ہے یہ صرف نفس وجوب کی شرط ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے، مال ہے اس کے پاس، پیسے ہیں، لیکن وہ بوڑھا ہے، وہ جو ہے نا ادا ہے، وہ جا نہیں سکتا، تو اس پر وجوب ادا ہی نہیں آیا. تو لہٰذا جب اس پر وجوب ادا نہیں آیا تو گویا کہ حج فرض ہی نہیں ہوا نا، یعنی حج ادا کرنا فرض ہی نہیں ہوا. ابھی اس کا وہ وقت آیا ہی نہیں ہے. تو جب وہ وقت آیا نہیں تو وہ حج کسی اور سے نہ کرائے. وہ جو ہے نا اس کو وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس پر حج ادا کرنا ابھی فرض ہوا ہی نہیں. فرض کب ہوگا؟ جب وہ ٹھیک ہوگا. اب تو وہ ٹھیک ہے ہی نہیں. پھر ان کی نزدیک پھر جو حج بدل ہے وہ کون آدمی کراتا ہے؟ وہ آدمی کراتا ہے جو جس کے پاس پیسے ہیں، بدن کے اعتبار سے بھی بڑا صحیح ہے، لیکن پھر ایسا ہو گیا کہ وہ بعد میں اپاہج ہو گیا، یا وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے حج ہی نہیں کیا، تو اب وجوب ادا ایک مرتبہ آ چکا تھا. تو اب وجوب ادا ایک مرتبہ گویا کہ چونکہ آ چکا تھا، تو اس لیے اب اس پر کیا ہوگا؟ اب وہ گویا کہ حج بدل کرائے گا. لیکن اس بارے میں جو غالباً صاحبین کا قول ہے، صاحبین یہ فرماتے کہ نہیں، ہمارے احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ فرماتے کہ جو بدنی استطاعت ہے نا، یہ گویا کہ وجوب ادا کے لیے کیا ہوگا؟ شرط نفس وجوب کے لیے شرط نہیں. یعنی پیچھے جو ہے نا جمہور کی نزدیک نفس وجوب کے لیے شرط ہے. یہ تھوڑا سا دوبارہ تصحیح کر لیں. نفس وجوب کے لیے شرط ہے، یعنی ان کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، جس آدمی میں بدنی استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہوا نا. تو لہٰذا جب واجب ہی نہیں ہوا تو وہ کسی اور کو وصیت کیوں کرائے؟ لیکن صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ نفس وجوب کے لیے نہیں، یہ وجوب ادا کے لیے شرط ہے. تو لہٰذا حج تو اس پر واجب ہوا، لیکن ادا کرنا واجب نہیں. یعنی ادا کرنا ابھی وہ استطاعت نہیں ہے، تو حج تو واجب ہو چکا ہے نا. تو لہٰذا جب واجب ہو چکا ہے پھر وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے. تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا کہ جمہور کے نزدیک یہ کیا ہے؟ نفس وجوب کی شرط ہے. تو لہٰذا جب تک بدنی استطاعت نہیں آتی تو حج فرض ہوتا ہی نہیں. لیکن صاحبین کے نزدیک یہ وجوب ادا کی صرف شرط ہے. اگر آدمی کے پاس مال پیسہ آ جاتا ہے نا تو حج اس پر واجب ہو جاتا ہے. لیکن ادا کرنا کب واجب ہے؟ جب اس کے پاس بدنی استطاعت بھی ہو. لہٰذا اگر ابھی پیسے آئے ہیں لیکن بدنی استطاعت نہیں آئی ہے، اسے پہلے آدمی مر گیا، تو اس پر حج فرض تھا، تو لہٰذا وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے اور اس کی طرف سے حج بدل ادا ہو سکتا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر جی. جی سعد. چلو جی، پھر پڑھو آگے. دوسرا حج بدل کے بارے میں بس یہ ذہن میں رکھنا، یہ کافی مشکل مسئلہ ہے، یعنی اس کی کافی صورتیں وغیرہ بھی ہے. تو اسپیسیفک جو کیس ٹو کیس ہو نا، صرف اسی پر آپ وہ نہیں کرنا کہ اسی سے ہی کسی کو حج بدل کا مسئلہ بتا دو. ظاہر ہے کچھ جزیات اس میں مزید بھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا مزید بھی گویا کہ جو کیس ٹو کیس ہو مستقل مفتی سے بھی پوچھنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک موٹے جو اس کا مسئلہ ہے وہ میں نے بتا دیا. جی آگے پڑھیں.
باب باب منه وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن عوس عن أبي رزين الأكيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الذعنة قال حج ونبيك حج عن أبيك واعتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره وأبو رزين اللوكيلي اسمه لقيط بن عامر رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان بن الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله عن عبد الله بن عطاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء. कावश ये इसी सिलसिले का भी एक बाब है। दरअसल इसमें उम्रे की बात बताई जा रही है। तो हजरत रजीन अबू रजीन उकैली कहते हैं कि अन्नु वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम की खिदमत में आए। फ़क़ालू कि अल्लाह के रसूल इन अबी शेखुन कबीरुन, मेरे जो वालिद है बूढ़े हैं, ला यस्ततीउल हज वल उम्रा वला ज़ान, ना वो हज की ताकत है ना उम्रे की, वला ज़ान यानी ना जानवर पर सवारी की। क़ाल फरमाया हुज्ज अन अबीक, अपने बाप की तरफ से हज भी करे, वा तमिर और उम्रा भी करे। क़ाल अबू इसा हज़ा हदीसुन हसन सहीह, वही नमा ज़िक्रतिल उम्रा, और उम्रे का जिक्र किया गया नबी अलैहि सलाम से इस हदीस में। अय्या तमिर रजुल, कि आदमी उम्र कर सकता है दूसरे की तरफ से। और अबू रजीन उकैली उनका नाम है लकीत बिन आमिर। और दूसरी है कि एक खातून नबी अलैहि सलाम की खिदमत में आई, ने कहा इन उम्मी मातत, मेरी वालदा फौत हो गई, वलम तहुज्ज, उसने हज नहीं किया, अफाहुज्ज आना, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? काला, फरमाया नाम, हाँ, हुज्जी आना, उसकी तरफ से हज करो। काला अबू इसा हज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। देखो ये बाब मिन में दरअसल इमाम तिरमिजी ये फरमाना चाहते हैं कि किसी और की तरफ से उम्र भी किया जा सकता है, और उम्रे के लिए कोई माजूर वगैरह की शर्त नहीं है, क्योंकि उम्र फर्ज नहीं है। उम्र जो है ना, आगे उस पर बाब आएगा। तो लिहाजा जब जिंदा की तरफ से उम्र कर सकते हैं तो मैयत की तरफ से भी उम्र कर सकते हैं। उसमें वो हज बदल वाली शराइत वगैरह वो पूरी बहस नहीं है। तो उम्र किसी की तरफ से भी किया जा सकता है। जी, आगे। बाबू मा जा फिल उम्रती अवाजिबतुन हिय अम ला वबी क़ाल हदसना محمد بن عبد الأعلى أصنع حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي قال لا وأن يعتمر هو أفضل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النهر والحج أصغر العمرة قال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء وليس فيها شيء ثابت بأنها تتبع قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثل الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجبهما وفي نسخة شيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد وقال أبو عيسى كله كلام الشافعي كله كلام الشافعي. ये आप लोगों की तादाद इतनी थोड़ी क्यों नजर आ रही है? ये पहले सबक में भी इतने कम होती है, सिर्फ हमारे सबक में? जी, पहले सबक में कितने लोग थे? ऑलमोस्ट यही थी उस्ताद जी। कम ही थे ऑलमोस्ट यही आज. थे। क्या वजह है? बल्कि कई हफ्तों से मैं महसूस कर रहा हूँ तादाद कम है। मुझे लगता है पहले कभी कोई 15 तक पहुंच जाती थी, अभी तो काफी कम है। तो जरा कोई करे ना, कोई ग्रुप में सबक के बाद थोड़ा बहुत कोई मुजाकरा करे ना, कि भाई लोग क्यों नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा हाजिरी वगैरह की भी तरतीब होनी चाहिए थी ना, ताकि पता चले भाई कोई आ रहा है क्यों नहीं आ रहा। कोई अगर ये लोग सारे बाकायदा इनरोल हुए हैं, दाखिला उन्होंने किया है, तो मुझे नहीं पता फीस की क्या तरतीब है, शायद फीस भी देते होंगे।
جو لوگ کلاسز میں نہیں آ رہے یا وہ نہیں دیتے، کیا ترتیب ہوتی ہے اس کی؟ اس بارے میں کیا کیا اصول ہوتا ہے؟ تو یہ دونوں طرح اگر سے وہ تھا، اگر وہ اکٹھی شروع میں دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، یا کچھ لوگ مہینے کی دیتے تھے، وہ ساما بھائی کے پاس اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو یعنی وہ کہ لیکن فیس دیتے ہیں جو گروپ میں، وہ سارے فیس دیتے ہیں؟ استاد جی تو اس میں اگر ایسے تھا کہ کچھ لوگوں نے شروع میں دے دی تھی، کچھ لوگ مہینے کی مہینے دیتے ہیں، تو ابھی یہ جی نہیں جی پتا کہ اس وقت اس مہینے کتنے لوگوں نے دیا۔ میں ساما بھائی سے ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں، باقی گروپ میں پتا کر لیتے ہیں جن لوگوں کا۔ تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اب چھٹیوں کے بعد سے ایک دوبارہ نہیں منٹ میں، زیادہ آ رہے۔ وہ اللہ کے بندے، جی جی وہ اللہ کے بندے میری بات سنیں، میں فیس سے متعلق پوچھ کیوں رہا ہوں؟ جی 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 میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب وہ فیس دے رہے تو آ کیوں نہیں رہے سبق میں؟ جی جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں رہی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی 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 تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ انہوں نے شروع میں دیا یا آخر میں دیا یا کب دے رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ فیس دے رہے ہیں تو پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو پھر تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ لوگوں نے فیس دی ہے ادارے کو اور آ نہیں رہے، تو ذرا نا اس کا کریں، اس کا اس کو ذرا، میں بھی ذرا میسج ڈالتا ہوں اور آپ لوگ بھی ذرا مذاکرہ کریں، یا کوئی بلکہ حاضری کی ترتیب ہونی چاہیے کہ بھائی جو نہیں آ رہا تو وہ کوئی کسی ذمہ دار کو بتا دے کہ میں اس لیے نہیں آ رہا، اور پھر جب وہ جو نہیں آیا تو اس کی ریکارڈنگ سننے کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ ایک فیس ادا کر رہے تو ان کا وقت ہم قیمتی بنائے نا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں فیس تو آ گئی ہے، وہ جو مرضی کریں، تو یہ پھر تو پوچھ گچھ ہم سے ہوگی نا، یا نہیں ہوگی؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی استاد جی تو فیس میں تو یہ ہے کہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے پھر اساتذہ کی اور ادارے کی، تو ذرا اس کو ذرا دیکھیں۔ تو میں بھی ذرا وہ کرتا ہوں، اور تھوڑا سا کوئی رول بنا لیتے، کوئی بنانے چاہیے۔ میں ذرا مفتی رشید صاحب سے میں پھر مذاکرہ کرتا ہوں، پھر وہ بھی خود کچھ کر لیں گے گروپ میں۔ آپ لوگ ویسے ہی تھوڑا سا میسج وغیرہ ڈال دیں کہ بھئی کیوں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے، کوئی تھوڑا سا کہہ بھی دیا کرو کہ بھئی کیوں نہیں آ رہے آپ لوگ۔ جی۔ باب ما جاء فی العمرہ اواجبۃ ہی عملہ، کہ یہ باب ہے عمرے کے بارے میں کہ کیا وہ واجب ہے یا نہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا عمرے کے بارے میں، اواجبۃ نہیں ہے، کیا وہ واجب ہے؟ فرمایا نہیں، وَأَن يَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ، کہ اگر وہ عمرہ کرے تو زیادہ افضل ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وهو قول بعض العلم قالوا العمرة ليست بواجبہ، عمرہ واجب نہیں ہے۔ وقالوا يقال، اور کہا جاتا ہے یہ دونوں حج ہے۔ حج اکبر جو ہے یہ منار والے دن ہوتا ہے، یعنی بڑا حج، بڑے حج سے مراد ہے یہ جو حج ہے۔ والحج الاصغر، اور چھوٹے حج وہ دراصل عمرہ ہے، یعنی عمرہ بے قسم کا چھوٹا حج ہے۔ وقال شافی العمرۃ سنہ، فرماتے وہ عمرہ سنت ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں جانتے کسی کے بارے میں جنہوں نے اس کے چھوڑنے کے بارے میں رخصت دی ہو۔ ولیس فیہا شیء ثابت، اور کوئی ایسی چیز ثابت بھی نہیں ہے کہ وہ نفل ہے۔ تو وقد روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضعیف، کہ نبی علیہ السلام سے کچھ حدیثیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں۔ لا تقوم بمثل الحجہ، ان جیسی حدیثوں کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ وقد بلغنا عن ابن عباس، کہ ہمیں حضرت ابن عباس سے یہ بات پہنچی ہے انه کان یوجبها، کہ وہ اس کو واجب سمجھتے تھے اور اس کو واجب کہا کرتے تھے۔ تو آگے انہوں نے کہا شیخ شعیب الارناؤت وغیرہ کی، اس میں بھی یہ ہے کہ قال، قال کا لفظ ہے، اور اس میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عیسیٰ کلو کلام شافی، کہ یہ سارا امام شافی کا کلام ہے۔ تو آگے جتنا ہے دیکھو، کیا عمرہ واجب ہے یا نہیں؟ تو شوافی اور حنابلہ کیا واجب ہے، ایک مرتبہ عمرہ کرنا چاہیے زندگی میں حج کی طرح۔ اور اگر آدمی نے حج کر لیا تو حج کے ساتھ تو عمرہ ادا ہو جاتا ہے حج قران وغیرہ کے ساتھ۔ تو لیکن اگر اس نے حج افراد کیا تو پھر عمرہ گویا کہ اس کو کرنا ہوگا۔ اور دوسرا، جبکہ شوافی اور جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کیا عمرہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور ہم اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں جس میں فرمایا کہ عمرہ جو ہے نا وہ افضل ہے، لہذا عمرہ سنت ہے، اگر آدمی کر لے تو بہتر ہے، نہیں بھی کرے تو گویا کہ وہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ باب منه وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد بن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج
إلى يوم القيامة. في الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن ومعنى هذا الحديث ألا بعث بالعمرة في أشهر الحج وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بعث بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهكذا روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. جی شابش. یہ باب فرماتے ہیں کہ نبی وسلم قال نبی علیہ السلام میں الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک وفی الباب عن سراقہ بن مالک بن جعشم وجابر بن عبداللہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح. ومعنی هذا الحدیث، اب اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اللہ باس بالعمرہ، کہ عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فی اشہر الحج، حج کے مہینے. وہکذا قال شافعی و احمد و اسحاق. ومعنی هذا الحدیث، اور اس حدیث کا یعنی مفہوم یہ کہ اہل الجاہلیت جو ہے کانوا لا یتمرون، وہ عمرہ نہیں کرتے تھے اشہر حج میں، وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں حج کرنا ہے، عمرہ نہیں کر سکتے. فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، تو نبی علیہ السلام نے اس بارے میں رخصت دی کہ دخلت العمرہ، کہ عمرہ داخل ہو گیا حج میں قیامت کے دن تک، یعنی لا باس بالعمرہ، یعنی عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں. اور اشہر حج کیا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ و اشہر من ذی الحجہ، اور ذوالحجہ کے 10 دن. یعنی دیکھو حج تو ویسے ذوالحجہ کی 5 دنوں میں ہوتا ہے نا، یا زیادہ سے زیادہ 5-6 دن 8 دن، لیکن حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتے ہیں. تو لا ينبغي للرجل، تو آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حج کا احرام باندھے مگر اشہر حج میں. یعنی اگر ایک آدمی ہے اس نے رمضان میں ہی حج کا احرام باندھ لیا تو یہ مکروہ ہے. حج کا احرام اشہر حج میں باندھنا چاہیے. اور اشہر حج اور اشہر حرم کون سے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ایسی نبی علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ وغیرہ سے مروی ہے. تو دیکھو یہ تصور اب ختم ہو گیا کہ عمرہ حج کے ساتھ نہیں کر سکتے، یا حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کر سکتے، اب کر سکتے ہیں. اور اسی سے حج کی 2 قسمیں بنی، حج قران اور حج تمتع، جیسے آپ نے پڑھ لیا. جی آگے. باب ما جاء في ذكر فضل العمرة. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. کہ عمرے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک وہ گناہ بخش دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں. والحج المبرور، اور جو حج مبرور ہے اس کے کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. جی آگے. باب ما جاء في العمرة من التنعيم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أويس عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش. تنعیم سے عمرہ کرنا. تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ کو تنعیم سے عمرہ کرائے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. دیکھو تنعیم سے حضرت عائشہ کو عمرہ کیوں کروایا گیا، یہ ہم نے پیچھے یہ بات پڑھ لی تھی کہ جن کے پاس ہدی نہیں تھی نا، تو ان کو کہا گیا کہ وہ جو انہوں نے حج کا احرام باندھا ہے نا اس کو عمرہ بنا دے، اس کو عمرہ بنا دے اور احرام کھول دے. جیسے وہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم کیسے احرام کھولیں، وہ ہم نے پیچھے بات پڑھی تھی. اب حضرت عائشہ کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی عمرے کا احرام کر دے اس کو، لیکن حضرت عائشہ اس وقت حالت حیض میں تھی.
تو اس لیے انہوں نے عمرہ نہیں کر سکی وہ. تو جب عمرہ نہیں کر سکی ادھر حج کے دن شروع ہو گئے، یوم الترویہ آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب احرام توڑ دے، ظاہر اب تو حج کا احرام باندھنا ہے تو یہ احرام توڑ دے. تو انہوں نے خیر احرام توڑ دیا اور حج کا احرام باندھ لیا اور انہوں نے حج کر لیا. جب انہوں نے حج کیا 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ جب ایام مقدسہ سے پاک بھی ہو گئی اور حج بھی کر لیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو فرمایا کہ اپنی بہن کو لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرائے. تنعیم جو ہے نا بہت ہی قریب ہے بیت اللہ سے، آپ نے وہاں دیکھا ہوگا. تو یہ کافی قریب ترین جگہ تھی. آج کل وہاں مسجد عائشہ ہے، تو مسجد عائشہ یا تنعیم یعنی وہاں سے ان کو تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. تو وہاں سے ان کو عمرہ کرایا گیا. تو اس لیے حضرت عائشہ کی سنت کے طور پر بعض لوگ تنعیم سے عمرہ کرتے ہیں، اور شاید وہاں اس کو چھوٹا عمرہ کہا جاتا ہے. شاید یہ قریب ہے اس لیے. آگے آ رہا ہے جیرانہ کو بہت دور ہے نا، تو وہ ادھر جا کر وہ حنین کے آس پاس آتا ہے، تو اس لیے وہ بڑا عمرہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ کافی دور ہے. تو لہذا تنعیم سے عمرہ کرے، جیرانہ سے کرے، کر سکتے ہیں. جی آگے. باب ما جاء في العمرة من الجيرانة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن ابي مزاحم عن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الجيران فدخل فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح من الغد خرج في ببطن سرفي فيت عمرته على الناس لا نعرف لمحرش الألقاب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. آواز آ رہی ہے اب میری؟ تھوڑی سی آپ کی آواز درمیان میں گم ہو گئی تھی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آ رہی ہے بس. جی. باب ما جاء فی العمرۃ من الجعرانہ. جعرانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جعرانہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو خواہ جعرانہ پڑھے یا جعرانہ پڑھے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ محرش کا بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جعرانہ سے نکلے لیلن رات کو معتمرن عمرہ کرتے ہوئے، فدخل مکہ لیلن تو رات کو ہی مکہ میں داخل ہوئے، فقضا عمرہ تو عمرہ پورا کیا، ثم خرج من لیلتی پھر اسی رات کو ہی نکلے، فاصبح بالجعرانہ تو صبح ہی آپ جعرانہ واپس پہنچ گئے، کبائتن جیسے آپ نے رات جعرانہ میں گزاری ہو. فلما زالت الشمس من الغد تو جب اگلے دن سورج کا زوال ہو گیا، یعنی جب زور کا ٹائم ہو گیا، خرج فی بطن سرف تو آپ وہ بطن سرف جو ہے نا وہاں سے گویا کہ آپ نکلے، حتی جا مات طریق یہاں تک کہ راستے کے ساتھ آئے، طریق جمین ببطن سرف یعنی وہ جو راستہ تھا وہ سرف کے درمیان سے گزرتا تھا. فمن اجل ذالک خفیت عمرۃ علی الناس فرمایا اسی وجہ سے آپ کا جیرانہ والا عمرہ جو ہے نا وہ لوگوں پر مخفی ہو گیا کہ آپ نے رات کو کیا تھا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف لمحرش الكعبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا الحدیث. محرش کعبی کی صرف یہی ایک حدیث ہے رضی اللہ عنہ. دیکھو یہ جیرانہ والا عمرہ آپ نے کب کیا؟ یہ جیرانہ والا عمرہ آپ نے دراصل فتح مکہ کے بعد کیا. فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے تقریباً کوئی 20 دن کے آس پاس یا 19 جی آواز آپ دن کی. تک. تو جب یہاں سے پھر آپ آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی اب دوبارہ آنی ہلو شروع ہو آواز گئی. نہیں آ رہی؟ جی اب آگے آگے. جی کہاں سے نہیں آئی تھی؟ یہ 20-21 دن آپ کہہ کہاں رہے سے تھے نہیں آئی جیرانہ. تھی؟ جیرانہ کا بتا رہے تھے کتنے ایک دن کے منٹ. بعد کیا آپ نے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ علیہ السلام مکہ میں فتح مکہ کے بعد کوئی 19 دن ٹھہرے رہے، پھر آپ وہاں سے طائف گئے. ٹھیک ہے، طائف پھر وہاں سے طائف کو فتح کیا، وہاں سے آپ کو
بڑا مال ملا. پھر آپ جیرانہ تشریف لائے. جیرانہ میں آپ نے کئی دن قیام کیا، یہاں مال غنیمت کے تھوڑے سے مسائل تھے، اس کو حل کیے کرتے رہے. پھر یہیں سے آپ نے مدینہ منورہ لوٹنے کا ارادہ کیا. تو جب مدینہ منورہ لوٹنے کا ارادہ کیا تو جس صبح آپ نے جانا تھا نا مدینہ باندھا، اور راتوں رات چلے گئے، عمرہ کیا اور واپس آ کر جیرانہ پہنچ گئے صبح صبح، یعنی رات کو ہی گویا کہ تقریباً. تو پھر وہاں سے اسی دن پھر آپ چلے گئے مدینہ منورہ. تو گویا کہ فتح مکہ کے بعد والی جو فتح مکہ کی لڑائی ہے ان دنوں میں آپ نے کیا تھا. تو یہ مسنون ہے. تو اس لیے جیرانہ سے عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام نے یہاں سے کیا ہے. تو اگرچہ کہا جاتا ہے اس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، کہ وہ دیکھا تھا مجھ سے، وہ بھول گئے کہ کتنے کلومیٹر ہے. پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی 40 یا 50 سے بھی زیادہ کلومیٹر تھے، یا اس سے بھی زیادہ. کتنے 35 کلومیٹر ہے استاد جی، 35 کلومیٹر ہے یہ کلومیٹر جیرانہ مکہ مکرمہ سے، بیت اللہ سے؟ کوئی اس کو استاد کنفرم کر 35 سکتا ہے کہ 35 کتنے؟ کلومیٹر 35 35 کلومیٹر کلومیٹر ہے. استاد جی جی، جی. 35 کلومیٹر. 35. اور یہ جو مسجد عائشہ ہے میرے خیال میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نا. جی جی صحیح، وہ تو قریب ہے سر، تو وہی 4-5 مختلف راستوں سے آتا ہے، وہی 4-5 بن جاتی ہے تقریباً. ہاں، تو وہ قریب ہے. تو اس لیے جیرانہ سے کر لینا چاہیے عمرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ کیا ہے. جی. باب ما جاء في عمرة رجب. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب. قال فقالت عائشة رضي الله عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر رضي الله عنهما، وما اعتمر في شهر رجب قد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن زبير. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. دابش، یہ بابے کے رجب کے مہینے میں عمرہ. تو حضرت عروہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس مہینے میں، انہوں ان سے پوچھا گیا حضرت ابن عمر سے کہ کس مہینے میں نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا. آپ نے فرمایا رجب میں. تو نے کہا کہ حضرت عائشہ نے تو کہا کہ ما تمر رسول اللہ علیہ وسلم الا هو معه، کہ نبی علیہ السلام نے کوئی عمرہ نہیں کیا مگر وہ ان کے ساتھ تھے. تانی ابن عمر، یعنی حضرت ابن عمر ساتھ ہی تھے. وما تمر فی شہر رجب قط، اور نبی علیہ السلام نے تو رجب میں کبھی عمرہ ہی نہیں کیا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب سمعت محمد، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، فرما رہے تھے حبیب بن ابی ثابت جو ہے ان کو عروہ بن زبیر سے سما ثابت نہیں. اور آگے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ اے تمر اربان، آپ نے 4 عمرے کیے، احداہن فی رجب، اس میں سے ایک رجب میں تھا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب حسن صحیح. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے رجب میں واقعی عمرہ نہیں کیا. رجب میں آپ نے عمرہ نہیں کیا. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے تسامح ہوا ہے، ٹھیک ہے. ذوالقعدہ میں تو کیا ہے لیکن رجب میں نہیں کیا. تو اس لیے گویا کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے تسامح ہے. حضرت عائشہ نے گویا کہ اس بارے میں یہ فرمایا ہے. یہ نا حضرت عائشہ نے نا صحابہ کی بہت ساری روایات پر ان کی گرفت کی ہے. تو اس میں ایک گرفت یہ اس روایت میں بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ ان پر گرفت کیا ہے. کہ اب دیکھو یہاں حضرت ابن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کو تھوڑا سا سمجھے کہ حضرت ابن عمر کو جب یہ پتہ چلا حضرت عائشہ کا قول، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے جب بھی عمرہ کیا، ابن عمر تو ساتھ تھے، تو پھر نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کیا رجب میں. اس کو آپ تھوڑا سا یہ حاشیہ تھوڑا سا کریں. حضرت ابن عمر کا کوئی جواب انہوں نے حاشیہ وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ اعتمر اربعا وفي المشکات عن انس قال اعتمر رسول اربع عمر كلهن في ذي القعده الا التي كانت مع حجة عمرة من الحديبية في ذي القعده وعمرة من العام المقبل في ذي القعده وعمرة من الجيرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعده
وہ عمرۃ معجتی، دیکھو سارے اس میں آ گئے نا، حجۃ ذوالقعدہ میں آ گئے، رجب میں کوئی نہیں ہے. وفي العين قال ابن عباس في صحيح ان عمرة الجيران كانت في شوال. قال المويب التبري ولم ينقل ذلك عاد غيره فيما علمت، والمشهور انها في ذي القعدة. والعمر التي معجت كانت افعال في ذي الحجة، واما ايرام فصير كان في ذي القعدة. تو آگے انہوں نے گویا کہ اسے معلوم ہے، دیکھو کوئی وہ واقعی ان سے کیا ہوئی ہے. اب آگے اوپر کیا ہے، یہ جو سحر کی طرف سے وما حاضر الماء وقالت ذلك مبالغة في نسبة الى النسيان ولم تكن عائشة الا قول اهداهن في رجب. تو خیر یہ اسے معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ حضرت ابن عمر سے تسامح ہوا اس. جی آگے. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله. ہاں بس ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا، تو حضرت براء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں عمرہ کیے. تو یہ بات ہم نے وہ نیچے حاشیے میں بھی لکھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے چاروں عمرے کس میں کیے ہیں؟ ذوالقعدہ میں ہی کیے. جی آگے. باب ما جاء في عمرة رمضان. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو محمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابن معقل عن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. في الباب عن ابن عباس وجابر وابي هريرة وانس ووهب بن خنبش رضي الله عنهم. قال ابو عيسى ويقال حرم ابن خنبش. قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش. وقال داود القودي عن الشعبي عن حرم ابن خنبش ووهب أصح. وحديث معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال احمد واسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمرة في رمضان تعدل حجة. قال اسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ قل هو الله احد فقد قرأ ثلث القرآن. بس جی یہ باب ہے کہ رمضان کے عمرے کے بارے میں. تو ابن معقل، وہ معقل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرہ کرنا رمضان میں تعدل حجتن، یہ ایک حج کے برابر ہے. یہ معقل کام کرتے ہیں کہ وہ فی الباب یعنی ابن عباس و جابر و ابی ہریرہ و انس و ابن خنبش رضی اللہ عنہ. قال ابو عیسیٰ حرم بن خنبش. قال بیان و جابر عن الشعبی عن وهب بن خنبش. وقال داود العودی عن الشعبی عن حرم بن خنبش ووهب أصح. وحديث معقل حديث حسن صحيح من هذا الوجه. وقال احمد و اسحاق قد ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے. قال اسحاق، اس حدیث کا معنی وہی ہے جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے قل واللہ پڑھا تو اس نے قرآن کا 1/3 جو ہے نا وہ پڑھا. دیکھو یہاں ایک دو باتیں سنیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ معقل یہ انصار کی ایک صحابیہ تھیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا ایک قسم کا ایک خاص تعلق تھا، اور انہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کا ان کا بڑا من تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اونٹ وغیرہ خرید لیا، تیاری کر لی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنا ہے. لیکن وہ حج پہ جا نہیں سکی نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو جب نبی علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لائے تو نا آپ جب وہ ملاقات کے لیے آئیں تو آپ نے فرمایا آپ کیوں نہیں آئی، آپ نے تو حج کی تیاری کی تھی. تو نے کہا اللہ کے رسول جو میرے شوہر ہے ابو معقل ہے، ان کو نا ایک بیماری، کوئی چیچک وغیرہ کی کوئی دانے وغیرہ نکل آئے تھے. تو انہوں نے کہا میں ان کو چھیڑ کے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نہیں گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا، اس میں بعض حدیث میں الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جس طرح میرے ساتھ حج کیا جائے، یعنی نبی علیہ السلام کی میت میں حج کیا جائے. اگرچہ یہاں محدثین کچھ بحث کرتے ہیں کہ شاید یہ فضیلت صرف معقل کی تھی، چونکہ ان سے وہ حج مس ہو گیا، تو آپ نے فرمایا چلو آپ اگلے رمضان میں یا آنے والے رمضان میں عمرہ کرنا، تو یہ ایسا ہوگا جس طرح آپ نے میرے ساتھ حج کیا. لیکن بہرحال حدیث کے الفاظ بہت عام ہیں، تو اور بھی صحابہ سے یہ مروی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے جیسا ثواب ہے. یعنی محض حج کرنے کا ثواب نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی میت میں حج کرنے کا ثواب، کیونکہ معی کے الفاظ آ رہے ہیں اس کی دیگر طرق میں، تو لہٰذا یہ اتنا بڑا ثواب ہے رمضان میں عمرہ کرنا. اگرچہ نبی علیہ السلام نے رمضان میں عمرہ نہیں کیا، آپ کو موقع ہی نہیں ملا.
تو سارے آپ نے ذو قعدہ میں کیے، پھر اس کے بعد حج کیا، آپ کو موقع نہیں ملا رمضان میں عمرہ کرنے کا۔ اور باقی اس میں یہ بات کہ اگر یہ حج کے برابر ہے تو پھر حج کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جو ہے نا پھر تو حج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا نا جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قل اللہ پڑھی تو اس نے قرآن کا 1/3 پڑھا، یا یوں سمجھو کہ جس نے 3 بار قل اللہ پڑھی تو اس نے کیا پڑھ لیا؟ اس نے گویا کہ قرآن سارا پڑھ لیا۔ تو کہ اس کا مطلب ہے کہ 3 بار قل اللہ پڑھے اور قرآن نہ پڑھے؟ دیکھو یہ بار روایت میں بہت زیادہ یہ چیزیں آتی ہے کہ مثلا اگر کسی آدمی نے نا 10 آیتیں پڑھی تو اس کو ساری رات ثواب کا، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا، جس نے یہ کیا تو اس کو اس جیسا ثواب ملے گا۔ اس کے خیر مختلف جوابات ہیں، لیکن مجھے جو اس میں جواب پسند ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میں نے کسی جگہ پڑھا ہے یا اپنے اساتذہ سے سنا ہے، صحیح طرح سے مجھے وہ اس کا سورس صحیح طرح سے نہیں یاد آ رہا، لیکن اس کا جواب مجھے زیادہ یہی اس کو لگا کہ ایک ہوتا ہے ثواب، ایک ہوتا ہے اس کام کرنے کا جو ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ثواب کی بات ہو رہی ہے، ٹائٹل کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھو ایک آدمی نے پورا قرآن پڑھا تو اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ایک ٹائٹل، ایک خطاب مل گیا نا، ایک گویا کہ عہدہ مل گیا، یوں سمجھ لو کہ ایک درجہ مل گیا یا یہ مقام مل گیا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ اب پورے قرآن پڑھنے میں جو اس کو ثواب ہے نا وہ 3 بار قل واللہ پڑھنے میں بھی وہی ثواب ہے، لیکن اس کو قرآن پڑھنے کا ٹائٹل نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال بعض علماء سے میں نے یہ سنی تھی کہ جیسے مثلا ہمارا وزیر اعظم ہے نا، مثلا وزیر اعظم کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے اس کی بھی 2 لاکھ تنخواہ ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تنخواہ وزیر اعظم کے برابر ہے، لیکن کیا اس سے وہ وزیر اعظم بن گیا؟ ظاہر ہے وزیر اعظم تو نہیں بنا نا، اس کا ٹائٹل ملا۔ وزیر اعظم میں صرف تنخواہ تو میٹر نہیں کرتی، وہ ٹائٹل، وہ عہدہ، وہ چیزیں بھی تو ساتھ شامل ہوتی ہے نا، بہت کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پورا قرآن پڑھنا جو ہے نا وہ ایک ٹائٹل، ایک الگ قسم کا عہدہ ہے، ایک الگ قسم کا گویا کہ درجہ ہے۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے 3 بار قل اللہ پڑھنے میں قرآن جتنا ثواب ملے، لیکن قرآن کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ بہرحال اسے نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ ایک تو اس کی یہ گویا کہ تشریح کی جاتی ہے اس کی۔ بعض لوگ ایک اور تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کا نا ایک اصلی ثواب ہوتا ہے اور ایک اضافی ثواب ہوتا ہے۔ تو یہاں مثلا 3 بار قل اللہ پڑھنے سے یا رمضان میں عمرہ کرنے سے حج کا جو اصلی ثواب ہے اس جیسا ثواب مل گیا، جو اضافی ثواب ہے وہ تو گویا کہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو وہی مجھے لگتا ہے یہ بھی ٹائٹل والی بات ہی آ گئی ہے نا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اسی کا خلاصہ ہے یا نہیں؟ جی، آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے؟ جی استاد جی، الاؤنسز تو ہیں لیکن پاور نہیں ہے، مطلب ہاں جیسے پاور ہمارے نہیں ہے، ہاں یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہمارے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے انتظامیہ میں نا، لوکل گورنمنٹ میں۔ تو دوسرے ساتھی تھے وہ 17 اسکیل ہے، تو دوسرے ساتھی تھے وہ یونیورسٹی میں 18 یا 19 لگے، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ آپ سے زیادہ بڑے اسکیل میں لگے۔ تو انہوں نے کہا یار اس اسکیل کو ہم کیا کیا رکھتے ہیں، جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے، ہمارے یہاں 17 اسکیل کے پاس اتنی بڑی پاور ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے پروفیسر کے پاس کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ گیا؟ تو بات تو صحیح ہے، ظاہر ہے۔ ابھی دیکھو ایک جو تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے شاید وہ 14 اسکیل کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہے۔ اب ایک عام ماسٹر بھی 14 اسکیل کا ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسکیل میں برابر ہے یا تنخواہ میں، لیکن ظاہر ہے پاور اور ٹائٹل ان چیزوں میں تو برابر نہیں ہے۔ تو احادیث میں صرف وہ ثواب کی بات ہو رہی ہے، کوانٹیٹی کی بات ہو رہی ہے، جو پورا ایک ٹائٹل یا عہدہ یا جو اس کی پاور ہے یا جو اس عمل کرنے پر ایک خاص سٹیٹس دے دیا جاتا ہے نا، تو وہ سٹیٹس تو ظاہر ہے وہ عمل کرنے سے ہی ملے گا۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ اتنا کافی ہے آج۔ جی استاد جی۔ تو یہ تھوڑا سا گروپ میں تھوڑا سا کوئی تحریک چلائیں، کوئی تھوڑا سا آپ لوگ اپنے طور پر کچھ ذکر کریں کہ اسباق میں حاضری نہیں ہے، اور باقی پھر میں انتظامی حوالے سے مولانا رشید صاحب سے کوئی مشاورت کر کے پھر ہم کچھ کرتے ہیں اس کا کہ یار یہ حاضری کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ، پھر سن بھی نہیں رہے، پتہ نہیں سن رہے یا نہیں سن رہے، تو ابھی بھی کافی وقت رہتا ہے، تو تھوڑا سا ان کو ابھی ہم پکڑ لیں تو بھی ان کا ہم وقت بچا سکتے ہیں جو غیر حاضر لوگ ہیں۔
چلیے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.